صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ خلقت میں آپ پہلے ہیں، پیدائش میں آپ پہلے ہیں، آنے میں بعد میں ہیں۔ تو اگر پیدائش میں بھی پہلے ہیں تو مرتبے میں بھی پہلے ہیں، فضل و شرف میں بھی پہلے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا۔ اس لیے من کا پہلے کہہ دیا کہ آپ سے بھی لیا۔ جب خاصوں کا تذکرہ ہوا تو سب سے پہلے آپ کا نام۔ یہ آپ کی فضیلت صرف نبیوں پر نہیں بتائی جا رہی، صرف رسولوں پہ نہیں بتائی، اولو العزم من الرسول پہ بتائی جا رہی کہ سب سے بہتر آپ سے بھی لیا۔ یہ عہد تو آپ سے بھی لیا۔ جب آپ سے بھی لیا تو اب تو تبلیغ رسالت ہی ہے، پیغام پہنچانا ہے کہ پیغام تو پہنچا دیجئے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ بہت سے پیغامات ہیں لوگ مارے ڈر کے نہیں پہنچاتے کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، خاص طور سے حکمرانوں تک نہیں پہنچاتے کہ یہ بدعت جائیں گے، اور وحشی جانوروں کی طرح سے بپھر جائیں گے۔ لیکن انبیاء جب بیان کرتے ہیں تو کچھ اٹھا کے رکھتے نہیں، انہیں جو کچھ دیا گیا وہ کہہ کے ہی رہتے ہیں، اور انہیں حکم بھی ایسے ہی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے آپ پہنچا دو، اسے کہہ دو آپ۔ وہ کچھ لگی لپٹی نہیں رکھتے، ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں۔ سب سے عہد لیا گیا اور آپ سے بھی لیا گیا۔ تو یہاں عہد بھی بتا دیا گیا کہ سب سے لیا گیا، اور سب پر حضور کی فضیلت بھی بیان کہ تمام نبیوں میں نوح فاضل تر ہیں، ابراہیم فاضل تر ہیں، موسیٰ فاضل تر ہیں، اور عیسیٰ فاضل تر ہیں، لیکن آپ ان لوگوں میں بھی فاضل ترین ہیں، سب سے اوپر۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے، پھر لفظ آیا، ہم نے لیا ان سے میثاقاً غلیظا، بڑا گاڑھا عہد لیا۔ گاڑھا عہد اس کو کہتے ہیں جسے قسم وغیرہ سے مضبوط کیا جائے، بہت گاڑھا عہد لیا کہ پہنچا ہی دینا اسے۔ مضبوط عہد لیا گیا۔ جب گاڑھا عہد لیا گیا، بہت مضبوط عہد لیا گیا، تو پھر انبیاء نے بھی مضبوطی دکھائی۔ اگر
انہیں آگ میں جانا پڑا تو گئے، لیکن پیغام تو پہنچایا۔ سنگلاخ زمین طے کرنی پڑی تو طے کیا، لیکن پیغام تو پہنچایا۔ چٹانوں سے اور پہاڑوں سے ٹکرانا پڑا تو ٹکرائے، لیکن پیغام تو پہنچا۔ بظاہر پوری آبادی کھچی کھچی سی دکھائی دیتی رہی، لیکن پیغام پہنچانا تھا تو پہنچا کے رہے۔ وہ پہنچا کے رہے۔ تو گاڑھا عہد ان سے لیا گیا۔ یہ بہت حوصلے کا کام ہے، یہاں بہت حوصلہ مند تباہ مطلوب ہے۔ یہ ایرے گیرے کا کام تبلیغ کرنے ہے۔ یہ کمزور اس لیے ہو گیا تبلیغ کا کام کہ ایرے گیرے اتر پڑے۔ زیادہ تر ایرے گیرے نتھو خیرے جس کے پاس کچھ دھندا نہیں تھا، کہا چلو یہی کریں گے۔ یہ سب سے مشکل کام تھا جو انبیاء کو سونپا گیا، اس لیے سب سے زیادہ طاقتور بندوں میں انبیاء ہیں۔ یہ بہت طاقت کا کام تھا، آج بہت کمزور کر رہے ہیں، اس لیے دین کمزور ہو۔ جو کھولنا چاہیے کھولتے نہیں اس کو، جو بتانا چاہیے بتانے نہیں۔ عشق عاشقی کی بات کرتے، پھٹے منہ عشق عاشقی کا دعویٰ اچھا نہیں لگتا۔ اور جنہیں ہے عشق صادق وہ کہاں فریاد کرتے، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے۔ اے مرغ سحر عشق بپروانہ بیاموز، کان سوختارا جان شد و آواز نیامد، این مدعیاں در طلبش بے خبر آنند، آنا کی خبر شد خبرش بعد قیامت۔ کہیں عاشق بتانے جاتا ہے، عشاق زیادہ تر اپنا منہ بند رکھتے ہیں، وہ کہہ کے نہیں بتاتے، کر کے بتائے۔ کسی نے پوچھا تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے، کہ خدا تک پہنچنے کی کوئی راہ بتائیے۔ سوال بہت اچھا ہے، اور ہر سینے مومن میں یہ بات تو ہے کہ اس سے قریب اور بہت قریب رہیں۔ سوال کیا کیسے پہنچے، تو فرمایا اندھے بہرے گونگے ہو۔ اب اللہ والوں کی بات سمجھنے کے لیے کچھ تو اللہ والا ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی کو پہچاننے کے لیے ولی چاہیے تو ولی کی بات سمجھنے کے لیے کچھ تو ولایت کا حصہ چاہیے۔ کیا کہہ گئے، بڑی پتے کی بات ہے۔
کہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے. یہ وہی بات نہیں ہے جو عارف رومی نے کہی، چش بندو گوش بندو لب بند گر نبینی نور حق برمن بخل. آپ آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، زبان بند کر لو، اس کے بعد بھی نور حق تمہیں سینے میں جوش مارتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تو جتنا چاہنا میرے اوپر ہنس لینا. کہ چیلنج کے ساتھ یہاں ہر وقت منہ بھاڑ کی طرح سے کھلا ہے کچھ لوگوں کا. یہ اناڑی لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، دوسرے کی برائی کے لیے یہ سمجھتے ہیں یہ خدا پرستی کی کوئی راہ. ہمیں جہالت اور نادانی اور صفحات کی راہ. تم سے زیادہ عیبی کون ہے؟ تمہیں کسی کی عیب کی کیا پڑی؟ جو اچھے ہیں وہ اپنے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہر وقت کسی نہ کسی کی برائی لیے بیٹھے، کسی نہ کسی کا عیب دیکھ رہے ہو. یہ آنکھیں کھلی، ارے اپنا عیب دیکھو، اپنی برائی کرو اپنی زبان سے. یہ کان کسی دوسرے کی برائی سن رہے ہیں، اپنی برائی سنو. یہ کیا کم ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے.